السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ولباس التقوی ذلک خیر، ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباست، تحقیق نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، چھپا لے تمہاری شرمگاہوں کو،
وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت خوبصورت لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈال دے تمہیں شیطان. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما، چھین لیا ان دونوں سے ان کا لباس. لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں. انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے. ہوا، شیطان خود بھی، وقبیلہ، اور اس کے کرندے بھی. من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم دیکھ نہیں سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یقیناً ہم نے شیاطین کے بھی ساتھی اور بنائے ہیں. للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی نوازشیں ہوں، اللہ کے کرموں کی بارشیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جس عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ عنوان ہے حیا داری. حیا کیا ہے اور حیا کیسے ہوتا ہے، اس حوالہ سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کریم سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بے حیائی کے ہر شعبے سے محفوظ فرمائے. حیا داری یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور بے حیائی شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے. حیا داری اللہ کی رحمت ہے، اور بے حیائی اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی بہت بڑی شاہراہ اور بہت بڑا رستہ ہے. حیا داری مال کے کائنات کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بے حیائی رب کے ملاقات سے بہت دور لے جاتی ہے بندے کو. حیا داری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ ہے، اور بے حیائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بیگانگی کا بہت بڑا رستہ ہے. اس لیے دعا فرمائیں اللہ حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ میرے معاشرے کے جتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں، دیگر لوگ، مرد و زن، اللہ سب کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ کریم نے جو میں نے آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسموں کو چھپا لے، اور ایک لباس ہے ظاہری جو ہم نے پہنا ہوا ہے، ایک لباس ہے روحانی باطنی. اس لباس کو کہتے ہیں تقوی. اس لباس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے ذرا بولیں. اس لباس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی. یعنی لباس دو طرح کا ہے، ایک ظاہری لباس ہے
اور ایک باطنی لباس ہے، ایک حصی لباس ہے اور ایک غیر حصی لباس ہے۔ یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ظاہری لباس ہے، اور ایک لباس ہے تقویٰ کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا، وہ بھی ایک لباس ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جو تقویٰ کا لباس ہے وہ اس لباس سے بھی بہت آگے ہے، وہ اس لباس سے بھی بہت آگے ہے۔ ذَلِكَ خیر، یہ بہت خیر والا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر ہم بندہ لباس سے خالی ہو تو کیا بندے کا حال ہے۔ جانوروں کی شرمگاہیں، اللہ کریم کا کیسا نظام ہے کہ انسان کو رب کائنات نے اس قدر باحیا اور اس قدر اسے خوبصورت بنایا ہے، اور اسے پھر اللہ کریم نے لباس کی جو زینت عطا فرمائی ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی آیات میں سے ہے۔ کیوں اللہ کی آیات میں سے ہے؟ ذرا سوچے، بندہ ننگا ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب انسان ایمان یعنی جب لباس انسان کا ہمیشہ اس وقت اترتا ہے جب بندہ بے حیا ہوتا ہے، جب انسان بے حیا ہوتا ہے اس وقت اس کا لباس اترتا ہے۔ اور شیطان کی اول دن سے یہی کوشش ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو بے حیا بنانا ہے، میں نے ان کے لباس اتارنے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا لیا تو کیا ہوا؟ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے دھوکہ دیا ان دونوں کو، یعنی ہماری ماں حوا، ہماری ماں اور ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام، دونوں کو اس نے پھسلایا۔ اور کیا کیا؟ انہوں نے درخت جس سے روکا گیا تھا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ، جب انہیں اس درخت کا ذائقہ چکھا، اس کا پھل کھا لیا جس سے اللہ کریم نے روکا تھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، وہ سارے وسوسے کس کے تھے؟ شیطان نے رستہ موار کیا۔ کہا کہ اس پھل سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس پھل سے اس لیے روکا گیا ہے، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ شیطان نے اس لیے روکا إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، خالدین، تمہیں اس لیے روکا ہے تا کہیں ایسے نہ ہو کہ تم دونوں فرشتوں میں شامل ہو جاؤ، اور اس لیے تمہیں اس درخت کے پھل سے روک دیا گیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا نہ شروع کر دو۔ تمہیں جنت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پھل سے روکا ہے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کروا دی، شیطان نے اللہ کے حکم کی عدولی کروا دی، تو کیا ہوا؟ اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا تھا؟ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ نے جنتی لباس اتار دیے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ یعنی شیطان کی اول دن سے یہی کوشش ہے، شیطان کا یہی اس اول دن سے ارادہ ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو بھی، آدم کو بھی اس نے ننگا کرنے کی کوشش کی، اور آدم کی اولاد کو بھی اس نے کہا میں نے ننگا کرنا ہے، اور جب ننگا کر دوں گا تو ان میں حیا رہے گا نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو ننگا کر دیا گیا تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تَفِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ مومن ننگا ہوتا، مومن نہیں ننگا ہوتا، مومن بے حیا بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا کو اور ایمان کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا ہے۔
ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب ایمان ختم ہو جائے تو حیا بھی ختم ہو جاتا ہے، جب حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. ان دونوں کو اس قدر اکٹھا کیا گیا ہے. یعنی جب ایمان نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ یورپ کو دیکھ لیں، ایمان نہیں، ننگے ہیں. جو لوگ وہاں رہ کے آئے یا جو یورپ کے ماحول کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جس طرح یہ جو ہے نا وہ مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے، مرد اور عورت کی جو ملنا ہے، مومنوں کو رب کریم نے کس قدر اس میں رہنمائی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے آپ کو چھپا کے کسی کی نظر نہ پڑ جائے. جو مومنوں کو حکم ہے انسانوں کو جانور ایسے کرتے ہیں؟ جانوروں نے کبھی چھپ کے ایسے کیا لوگوں کے سامنے؟ اوپن ماحول ہے. یہی جانوروں والا ماحول ہوتا ہے جب انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے. اور رب کریم نے کیوں فرمایا؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہو تو پھر فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. بے حیائی جب آ جائے ایمان نہیں رہتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. اذا یزنی الزانی، جب زانی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جب بدکاری کر رہا ہے، ننگا ہے، مالک کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے ایمان نکل کر ایک سائبان کی طرح اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے. اگر اس حال میں یہ مر جائے تو اس میں ایمان نہیں ہے. کیوں؟ جب یہ بے حیا ہو گیا تھا تو ایمان بھی نکل گیا. الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو ملا دیا گیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان من الجنہ، اور ایمان اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، والبذاءۃ من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے حیائی اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. حیا داری اللہ کی جنتوں کی مہمان بنانے والا وصف ہے. پھر آپ نے فرمایا جب انسان میں حیا آتا ہے تو اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. حیا انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس شخص میں بھی حیا آ جاتا ہے اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی شخصیت کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. میں نے خطبے میں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو وہ ہستیاں ہیں جو فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہم نے کبھی زمانہ جہالت میں بھی بے حیائی نہیں کی تھی. اسلام لانے کے بعد تو تصور ہی نہیں تھا. اسلام لانے سے پہلے جب ہم ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت پہ نہیں آئے تھے، جب ہم ابھی تک رسول اللہ کے مرید اور غلام نہیں بنے تھے، ہم اس وقت بھی زندگی پوری میں کبھی بے حیائی اور کبھی بدکاری اور زناکاری کا ارتکاب نہیں کیا تھا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حیا کرو، اللہ کا حیا، اللہ کا حیا، اللہ کے فرشتوں کا حیا، اللہ کے رسولوں کا حیا، والدین کا حیا، اہل علم کا حیا، اپنے سے بڑوں کا حیا، یہ مومنوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ حیا کس سے ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو۔ حیات سے حیا نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا ہے تو زندگی ہے، حیا نہیں تو زندگی نہیں، موت ہے۔ حیا نہیں تو موت ہے، یعنی بے حیائی موت ہے اور حیاداری سے زندگی ہے۔ کیا مطلب کہ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اس کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ اصل زندگی تو مومنوں کی زندگی ہے، ایمانداروں کی زندگی ہے، اور ذکر اذکار کرنے والوں کی زندگی ہے، اللہ کے ترانے پڑھنے والوں کی زندگی ہے۔ جو رب سے عاری ہیں، اللہ کے دین سے کورے ہیں، ان کی زندگی نہیں ہے بلکہ ان کی موت ہے۔ رب کریم نے 8ویں پارے میں اس بات کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ ذکر اذکار کرنے والے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، فرمایا اومن کانا میتن فاحییناہ، مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور متعین کیا جس نور کی روشنی میں یہ چلتا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ فرمایا یہ حیا کیا، یہ زندگی کیا ہے؟ اومن کان میتن، جب ایماندار نہیں تھا تو اللہ کہتے ہیں یہ مردہ تھا۔ جب ایماندار نہیں تھا تو کیا تھا؟ مردہ تھا۔ جب ایمان لے آیا تو پھر زندگی ملی۔ یہ عام زندگی روٹین کی جو احساسات ہیں، یہ سانس کا چلنا زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنے والی ہو، اسے زندگی کہا گیا ہے۔ اور بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی زندگی کو زندگی نہیں قرار دیا گیا، اسے موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ موت ہے۔ تو حیا زندگی ہے، حیا زندگی ہے، بے حیائی موت ہے۔ اللہ کا حیا کیا ہے؟ رب کریم کا حیا کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سمپل سی سادہ سی مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ اور میرے دوستو، محمدی مسجد میں آنے والوں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بندے کا مضبوط دنیاوی تعلیم پڑھنا ضروری نہیں۔ عام سادہ سا آدمی، دیہاتی آدمی، ان پڑھ آدمی کو بھی میرے محبوب کا ہر فرمان اسی طرح ہی سمجھ آتا ہے جس طرح پی ایچ ڈی کرنے والے کو سمجھ آتا ہے۔ اتنا آسان اور عام فہم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ہر فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حیا کیا ہے؟ عندما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، اے میرے صحابہ کرام، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ کا حیا کرو جس طرح رب کا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، انا نستحیی والحمدللہ، ہم اپنے اللہ کا حیا کرتے ہیں، الحمدللہ اپنے اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذالک، جیسے تم کہہ رہے ہو اللہ کا حیا یہ نہیں ہے۔ محبوب کیا کیسے ہے اللہ کا حیا؟ میرے محبوب نے فرمایا وَلَٰكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، وہ شخص جس نے رب کا حیا کیا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے اور پہلی خوبی یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، وہ اپنے سر کی اور سر کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یہ گردن کے اوپر سارا کیا ہے؟ کیوں جی بولیں ذرا؟ سر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سر ہے۔ اس میں آنکھیں آتی ہیں، کان آتے ہیں، زبان آتی ہے، افکار و نظریات، سوچ فکر آتی ہے۔ تیرے افکار بھی رسول اللہ اور قرآن کے تابع ہوں،
تیرے کان اللہ کی شریعت کے مطابق سنے، اگر تیرے کان بے حیائی سنتے ہیں، اگر تیرے کان غیبتیں سنتے ہیں، اگر تیرے کان موسیقی سنتے ہیں، اگر تیرے کان بدکاری کی باتیں سنتے ہیں، اگر تیرے کان گندگی سماعت کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے محبوب کی اس حدیث کی روشنی میں تو نے اپنے رب کا کوئی حیا نہیں کیا۔ اگر تیری آنکھیں گندگی دیکھتی ہیں، اگر تیری آنکھیں غیر عورتوں کی طرف اٹھتی ہیں، اگر تیری آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہے، تیری آنکھیں اگر جھکتی نہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا منظر تیری آنکھیں پیش نہیں کرتی، اگر تیری آنکھیں فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، غیر عورتوں پر تیری نگاہیں پڑتی رہتی ہیں، پھر سمجھ لو تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ اگر تیری زبان غلط بولتی ہے، اگر تیری زبان گالیاں بکتی ہے، اگر تیری زبان غیبتیں کرتی ہے، اگر تیری زبان چوریاں کرتی ہے، اگر تیری زبان لوگوں کے حقوق کو مسخ کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے چلتی ہے، اور یہ بھی آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں منہ میں زبان ہو بندہ جھوٹا ہو جائے، یہ بھی بندہ ہے، یعنی اتنی چرب زبانی اور تیز لسانی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیری زبان اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع نہیں ہے تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے سوچنا ہے کیا میرے کان اللہ کا حیا کرتے ہیں؟ کیا میری آنکھیں اللہ کے حیا میں دیکھتی ہیں؟ میری زبان اللہ کے حیا میں بولتی ہے؟ میرے دماغ میں آنے والی سوچیں، افکار، انگڑائیاں لینے والے کیا اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع ہیں؟ اگر تیرا سر وما وہا اور سر جن کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے یہ ساری چیزیں اللہ کا حیا کرتی ہیں، پھر سوچ اگر کتاب و سنت کے تابع ہے تو اپنے اللہ کا حیا کر رہا ہے، اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اپنے رب کا حیا نہیں کر رہا۔ اگر تیرے کان دن رات موبائل پہ ناجائز گفتگو سنتے ہیں، تیری زبان پوری رات زبان ناجائز باتیں کرتی ہے، تیری سوچ فکر کے اندر ہر وقت گندگی رہتی ہے، پھر سمجھ لے کہ تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ یہ ہے رب کا حیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عورت نے کہا حیت لک یوسف، میری طرف دیکھو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، مجھے رب کا حیا ہے، مجھے رب کی سے شرم آتی ہے۔ پچھلے خطبہ میں آپ نے واقعہ سنا تھا مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اناق نامی عورت کہتی ہے مرثد تعال بیتین دی اللیلہ، آؤ رات میرے پاس گزارو۔ کہا جب تیرے ساتھ تعلقات تھے اس وقت ایماندار نہ تھا، اب مرثد ایمان والا بن گیا ہے، اب مرثد کو رب نے حیا کا جوہر عطا کر دیا ہے، اب مرثد حیا والی زندگی گزارتا ہے۔ حال الاسلام بینی و بینہ کی، اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ننگا ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ اگر میں اب بھی اناق تیری طرف نگاہ التفات کروں تو پھر سمجھ لو کہ میں نے اپنے رب کا حیا ہی نہیں کیا۔ اللہ کا حیا یہ ہے کہ تیری نگاہیں کسی کی بیٹی کی طرف نہ اٹھیں، اللہ کا حیا یہ ہے تیری نگاہیں گندگی کی طرف نہ اٹھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں، ناجائز چیزیں نہ دیکھیں، تیرے کان ناجائز نہ سنے، تیری زبان ناجائز نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا دھوکہ نہ دے، غلط قسمیں نہ اٹھائے، وکالتیں غلط نہ کرے۔ عدالتوں کے اندر ججز ہیں، عدالتوں کے اندر بڑے بڑے وکلاء ہیں، اور وہ بھی اگر اپنی زبانوں کو درست کر لے، حیا رب کا کرنا شروع کر دے، اللہ کی قسم اس ملک کے اندر فیصلے پھر کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک نوجوان لڑکی آرٹیکل لکھتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے انصاف لینے کے لیے بھی کئی ججوں کے ساتھ سونا پڑا ہے تب مجھے انصاف ملا ہے۔ اللہ کی قسم رب کا حیا نہیں،
اگر تو وکیل ہے تو تب بھی رب کے حیا میں بول، اگر تو جج ہے تو تب بھی رب کے حیا میں بول، اگر تو تاجر ہے تو رب کے حیا میں تجارت کر، اگر تو دکاندار ہے اپنی دکان پہ بیٹھ کے فیکٹری آنر ہے، کارخانے والا ہے، تب بھی تجھے رب کا ہر حال میں حیا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی حیا داری میں ہر کام کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حیا۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ سے منسلک جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے حیا کی دوسری کڑی یہ ہے، رب کے حیا کی دوسری کڑی یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ کیا مطلب؟ تیرے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ سود آ رہا ہے، رشوتیں آ رہی ہیں، جھوٹ کا آ رہا ہے، فراڈ لگا رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، غلط بیانیاں کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، چیز کسی نے بنائی یہ اپنی مہر لگا کے مارکیٹ میں نہیں کر رہا ہے، کیا ہے؟ دنیا کے مال کے لیے جھوٹ، فراڈ۔ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت نہ کی اس نے رب کریم کی حیا نہیں کی، اس نے اپنے اللہ کی لاج نہیں رکھی، اس نے اپنے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ حرام کھانے والا اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور میرے محبوب نے فرمایا اپنی موت کو یاد رکھے۔ بے حیا بندہ کبھی اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا، بے حیا کو موت بھول جاتی ہے، اگر حیا والا ہو اسے قدم قدم پہ موت یاد آتی ہے، اور جب حیا والا ہوتا ہے رب کی حیا کرتا ہے وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اگر غلط چیز کی طرف قدم اٹھنے لگا ہے فوراً پیچھے ہو گیا ہے، کیوں؟ میں نے مرنا ہے۔ والبلا، بلا کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کبھی سوچا کرو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کیسے عظیم وہ لوگ تھے، رسول اللہ کے ایک ایک فرمان پہ عمل کرنے والے تھے، ایک ایک فرمان پہ عمل کرنے والے۔ عمر بن عبدالعزیز کا 2 سال کا دور حکومت ہے، اور پوری دنیا کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا ایک نام ہے عمر بن عبدالعزیز کا۔ کم تھوڑے سے عرصے کے اندر حکمرانی کی، لیکن ایسی حکمرانی کی کہ قیامت تک لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، رہیں گے، کر رہے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ ایک دن اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز تو کون ہے؟ ایک وقت آنا ہے تجھے موت نے اپنی آغوش میں لے لینا ہے، ایک وقت آنا ہے تیرے جسم کے سارے بال ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا تیرے جسم کے اوپر کیڑے چل رہے ہوں گے، تیرے جسم کا گوشت کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کبھی یاد کیا کر، جب حکمران ایسے تھے تو اس وقت انصاف تھا، جب حکمران ایسے تھے اس وقت عدل تھا، جب حکمران ایسے تھے زمین پر اللہ کا نظام نافذ تھا، جب حکمران ایسے تھے اس وقت زمین پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھیں، جب حکمران ایسے تھے اس وقت بیٹیوں کے آنگن نہیں نوچے جاتے تھے، جب حکمران اس طرح کے تھے اس وقت عدالتوں کے اندر جھوٹ فراڈ نہیں چلتا تھا، رشوت نہیں چلتی تھی، جب حکمران ایسے تھے اس وقت دینداری تھی۔ اب حکمران کون ہیں ہمارے؟ آج آپ کے شہر میں ایک شہزادی آئے گی، یہ شہزادی آپ نے دیکھا نا کتنے لوگوں نے بینرز آویزہ کیے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے؟ جی مریم نواز آ رہی ہے، لوگوں نے اپنے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، جتنا پیسہ تھا صرف کر دیا۔ ان لوگوں کو کہا جائے اللہ کے رستے میں لگاؤ، ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ان کا جی چاہتا کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ ان سے انصاف، ان سے عدل، ان سے اسلام، اور ان سے اس ملک کے اندر آسانیاں، ان کو تلاش کرتے رہیں گے۔ ہم بھی تلاش کرتے رہے، ہمارے بڑے بھی تلاش کرتے رہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولادیں بھی تلاش کرتی رہیں گی، لیکن کبھی ان سے فائدہ ملک کو نہیں مل سکتا۔ ان فائدہ اس وقت ہی ملے گا جب اس ملک میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونجے گی، اور اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، تب اس ملک میں آسانی میسر آ سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں ان لوگوں کے نعرے لگاتے رہیں، ان کی فلیکسز بناتے رہیں، بینرز آویزہ کرتے رہیں، ہم ان کی غلامی میں ان لوگوں کو استقبال کرتے رہیں، کبھی اس ملک میں سکون اور اطمینان نہیں آ سکے گا۔
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اپنے آپ کو کوس رہے ہیں اور کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز ایک وقت آئے گا تیرے جسم کے اوپر کیڑے چل رہے ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا وہ جسم سے کیڑے گوشت کھا جائیں گے، پھر تیری ہڈیاں علیحدہ ہو جائیں گی، تیرے سر کی کھوپڑی کہیں پڑی ہوئی ہے، تیرے پورے کھل چکے ہوں گے، تیرے جوڑ کھل چکے ہوں گے، تیری ہڈیاں پھر ایک وقت آئے گا بسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کھا جائے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا میں تجھے لوگ کہتے تھے بہت بڑا حکمران ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس حکمران کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، جب تو بسیدہ ہو جائے گا اس کو یاد کیا کر، جب تو اپنی موت کو یاد کرے گا، اور جب تجھے اپنی موت کے بعد والے سارے نظام تیرے دماغ کے اندر ہمہ وقت پیوست ہوں گے، اس وقت تو کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا، تو اپنے رب سے دور نہیں ہوگا، تو اپنے رب کا حیا کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور دنیا کی زبائشیں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی رنگ رنگینیاں، دنیا کی دل فریبیاں، میرے محبوب نے فرمایا ان کو چھوڑ دیا۔ فمن فعل ذالک، جس نے اس طرح کر لیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے رب کائنات کا حق حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب کا کتنا حیا کر رہے ہیں۔ اگر تیرے دل میں رب کا حیا ہو تو کبھی زانی نہ ہو، اگر تیرے دل میں رب کا حیا ہو کبھی بدکار نہ ہو، اگر تیرے دل میں رب کا حیا ہو کبھی تو رشوت نہ لے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، ہمسائے کو پریشان نہ کرے، اور معاشرے کے اندر گندگی، چغلیاں، غیبتیں اور ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالے، اگر تجھے رب کی حیا ہو کبھی بھی تو ایسا مال نہ کمائے جو مال حرام زدگی کی زد میں آتا ہو، جو مال اللہ کی نافرمانیوں کی راہوں پہ چڑھ کے تجھے ملتا ہے، تو کبھی ایسا مال نہ کمائے۔ اگر تیرے دل میں رب کا حیا ہو تو تیرے دل میں تیرے اللہ کا شرم ہو، اللہ کی قسم میرا اور آپ کا خالق و مالک میرا اور آپ کا حیا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو میں تمہارا اتنا حیا کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا ما من مسلم شاب فی الاسلام شیبتن، وہ مسلمان جو اسلام پہ بوڑھا ہو گیا، استحیی من اللہ استحیی ان اعذبہ بالنار یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بوڑھے بندے کو جس نے ساری زندگی دین اسلام پہ گزار دی، اس میں اپنے بوڑھے بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دوں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ رب تیرا اتنا حیا کرے، میرے محبوب نے فرمایا جب سفید بالوں والا اپنے دامن کو اٹھاتا ہے لم یردہما صفرن، رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ جب رب تیری اتنی حیا کر رہا ہے تو کیوں نہیں اپنے رب کی حیا کر رہا؟ تو کیوں نہیں اپنے اللہ کی عظمت کو پہچان رہا؟ وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ اگر اپنے رب کی قدر کرتا تو کبھی بے حیا نہ ہوتا، اگر رب کی قدر کرتا تو تیری بیٹیاں بے پردہ نہ ہوتی، رب کا حیا کرتا تیرے گھروں میں گانے نہ چلتے، تیرے گھروں میں یورپ کا کلچر نہ چلتا، اگر رب کا حیا کرتا تیرا لباس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا، بے حیائی والے لباس نہ پہنتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے رب کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔